بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالوی۔ قومی منظر۔ آج کے قومی منظر میں میرے کالم کا عنوان ہے ظاہر ہے دال میں کچھ نہیں، ساری دال ہی کالی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر قوم کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ بابر افتخار صاحب، پاک فوج کا احترام اپنی جگہ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ صادق اور امین کو اپنے کردار کی تشہیر کے لیے وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے قول اور عمل سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہر صاحب شعور جانتا ہے کہ جب اپنی اہمیت اپنی ہی زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاک فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا کہ تحریک انصاف کی حکمرانی گرانے کے لیے پاک فوج نے سازش کی، لیکن آپ کے بار بار کی وضاحت سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ پاکستان دوستوں کا کہنا ہے کہ فوج کا قومی سیاست سے لاتعلقی کا اظہار ہی بیرونی سازش اور مداخلت کی سہولت کاری ہے۔ خدا کی خدائی کو نظر انداز کر کے خدا تک رسائی ناممکن ہے۔ اپنی بینائی پر فخر کرنے والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جنرل حمید گل، جنرل فیض حمید اور بستر مرگ پر پاکستان میں دفن ہونے کے خواہش مند جنرل پرویز مشرف اگر قوم اور دیس پرستوں کی سوچ میں تابندہ ہیں تو اس لیے کہ وہ نہ جھکے تھے اور نہ ہی کوئی ان کو خریدنے کی سوچ سکتا تھا۔ آج جنرل پرویز مشرف بستر مرگ سے اپنے دیش آ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بستر مرگ سے اٹھ نہیں سکتا۔ وہ اپنے دیش کی مٹی میں دفن ہونے کے لیے ان کی حکمرانی میں آنا چاہتا ہے جن کی نظر میں وہ بگوڑا ہے، لیکن جو قوم کا بگوڑا ہے وہ اپنی حکمرانی میں اپنے دیش واپس نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ انہیں وطن کی مٹی سے نہیں، وطن کی دولت سے پیار تھا جو وہ لوٹ کر جا چکے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب قوم کو بڑا مانتا، اب بھی ہے، لیکن کیا قمر جاوید صاحب آپ نے کبھی سوچا اس دیش کی عوام کو جو آپ کے گیت گاتے تھے؟ کبھی سوچا ہے کہ نیوٹرل ہو کر آپ نے قومی مجرموں کو ان پر مسلط کر دیا ہے؟ کیا اس قوم کی افواج پاکستان سے محبت کا یہی صلہ ہے؟ جو قوم بارش سے بھاگ رہی تھی، اس کو پر نالے کے نیچے رات گزارنے پر آپ نے مجبور کر دیا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب اگر محب وطن عمران خان کے ساتھ یہود و ہنود کے سامنے ڈٹ جاتے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے خلاف سازش کر سکتی تھی؟ اور کیا سپریم کورٹ قوم پر قومی مجرموں کو مسلط کر سکتی تھی؟ ایسے شخص کا ساتھ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جس نے اقوام عالم کو بتا دیا کہ اقوام عالم کو بتا دیا رسول اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، شان رسالت میں گستاخی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دین مصطفیٰ کے ایسے علمبردار کا ساتھ چھوڑ کر قوم کو ڈاکوؤں کے سپرد کر دیا۔
قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ فوج کے خلاف میاں محمد نواز شریف کے اس بیانیے میں وزن ہے کہ فوج ہی سیاستدانوں کو تخت اسلام آباد پر بٹھاتی ہے اور فوج ہی تخت اسلام آباد سے گراتی ہے، اور عوام کو بس پارلیمانی جمہوریت کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے تو سمینہ پیرزادہ سوال کر رہی ہیں کہ میرے دیش کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان سے ان کے خواب چھین لیے گئے، ان کے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کا خواب، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب، عزت اور باوقار جینے کا خواب، اچھی صحت کا خواب، کیا خواب توڑنے والوں کے لیے بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ باجوہ صاحب، مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ وہی تو پتھر کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ٹوکر پر رکھنا ہے اور کس کو اسود بنانا ہے۔ بڑے بزرگوں نے غلط نہیں کہا کہ وجود پر لباس کوئی بھی ہو کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو سنوارو، ہر لباس میں خوبصورت لگو گے۔ پاکستان میں روس کے سفیر کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے دیش سے مخلص ہے۔ اس کی حکومت گرانے کی ایک وجہ فروری 2022 کو اس کا دورہ روس ہے۔ روسی سفیر نے تسلیم کیا کہ تجارت اور پیٹرول کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن دور اندیش فیصلوں میں وقت لگتا ہے۔ کیا یہ عمران خان کا قصور تھا کہ وہ آزاد اور خود مختار پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے؟ عمران خان کہتا ہے پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے۔ ہماری حکومت گرا کر پاکستان پر ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ جس کو سزا ہونے تھی ڈاکو کو حکومت نے DIG بنا دیا۔ مغرب میں ضمانت پر رہا شخص کو ملازمت تک نہیں ملتی۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ اور باقیوں کو وزیر بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں سازشی مراسلے کے حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا فوجی ترجمان فیصلہ کرے گا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ میری حکومت کے خلاف سازش تھی یا نہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے کر اوپن سماعت کی جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور فوجی ترجمان اور سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے دال میں کچھ نہیں، ساری دال ہی کالی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ امید ہے آپ کو یہ انداز بیان پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو واقعی یہ پسند ہے تو میرا چینل قلم قافلہ پاکستان سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔